بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ترین خبریں آگئی، خبریں انتہائی ہیں، خبریں پاکستان سے متعلق بھی ہے جبکہ عالمی سطح سے متعلق بھی ہے۔ پہلی جو انتہائی ترین خبر آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ مشترکہ اعلامیہ، تینوں ممالک کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات، اسلامی اخوت، یکجہتی، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور قریبی دفاعی تعاون کی بنیاد پر سعودی ولی عہد جمہوریہ ترکی کے صدر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے مکہ معاہدہ مشترکہ دفاع پر دستخط کیے۔ مکہ مطلب معاہدہ مشترکہ دفاع، یہ مکہ کا مطلب مشترکہ طور پر دفاع کریں گے۔ یہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے نا وہ ترکی اور پاکستان نے اس دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ماضی میں بھی دیکھیں اس طرح کے معاہدے پاکستان کے ساتھ ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے جب معاہدہ لوزان نہیں ہوا تھا، جو مطلب ارطغرل، آپ کو یاد ہوگا ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا، آٹومن امپائر جو موجود تھا نا مطلب ترکی کا، اس وقت جو مطلب جو ہے نا جو مکہ مکرمہ ہے اس کی تمام تر سیکیورٹی ترکی کے پاس تھی۔ تو اس معاہدے کے بعد جو 100 سالہ جو لوزان کا معاہدہ ہوا، 100 سال تک ترکی پر پابندیاں لگی 1923 کے اندر، اور پھر جو ہے نا 2023 میں وہ پابندیاں ہٹ گئی، تو پھر سے مطلب اس کی سیکیورٹی ترکی کے پاس جانی تھی، لیکن سیکیورٹی ترکی کو نہیں دی گئی اور اب ایک نئے طرز عمل کا معاہدہ کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے اندر جو ہے نا ترکی، پاکستان اور سعودی عرب جو ہے نا مشترکہ طور پر مکہ کا دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالکوں کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے مشترکہ دفاع کو مضبوط بنائیں گے اور خطے اور دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گے تاکہ ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ تین ممالکوں کے درمیان مشترکہ جو ہے نا وہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ مشترکہ اعلامیہ مکہ معاہدہ مشترکہ دفاع کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع قوت کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے مطابق تینوں ممالکوں میں سے کسی ایک پر ہونے والے مسلح حملہ تینوں ممالکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ اس طرح کا معاہدہ ہے کہ مطلب اگر ترکی پر اٹیک ہوگا تو سعودی عرب پاکستان پر، اگر مطلب جو ہے سعودیہ پر ہوگا تو ترکی پاکستان پر، تینوں ممالکوں پر مطلب جو ہے نا وہ یہ تصور ہوگا کسی بھی ملک پر اٹیک، یہ تینوں پر تصور ہوگا۔ اس کے علاوہ معاہدہ تینوں ممالکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید فروغ دینا اور وسعت دینے پر بھی مشتمل ہے۔ تو یہ انتہائی ترین معاہدہ جو ہے نا وہ پاکستان، ترکی اور جو ہے سعودی عربیہ کے درمیان ہو گیا۔ اس سے پہلے اس طرح کا معاہدہ جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ماضی میں بھی ہوا ہے، لیکن اب یہ نیا معاہدہ جو کیا گیا اس کے اندر مطلب ترکی بھی جو ہے شامل ہو گیا۔ تو یہ انتہائی ترین خبر جو ہے آئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا ایک اچھا آدمی ہے، اس کی نیت صاف ہے، لیکن لوگوں کی نیت صاف نہیں، کہ ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا جو ارادے ان کے اور ان کی جو نیت ہے وہ صاف نہیں ہے۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یہ پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کی، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی۔ یہ جو ہے وہ مطلب بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ جو الٹی گنتی کی باتیں ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، یہ پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کی، یہ جو ہے وہ میاں صاحب کے اپنے بندوں نے شروع کروا دیے۔ تو یہ جو ہے نا انتہائی ترین بات وہ مطلب بلاول زرداری کی جانب سے کی گئی ہے، اور بلاول زرداری جو ہے نا وہ اب خود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ اس طرح کا معاہدہ ہوا تھا کہ 2.5 سال جو ہے نا وہ مطلب شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، جبکہ اس کے بعد 2.5 سال بلاول وزیر اعظم رہیں گے۔ تو شہباز شریف کے 2.5 سال مکمل ہو گئے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا کے دو ممالک جہاں سب سے بڑے دنیا کے متنازع مسائل اسرائیل و پاکستان، فلسطین و کشمیر، دونوں میں الجزیرہ بین، دونوں کے اندر مطلب جو ہے نا الجزیرہ بین، اسرائیل کے اندر بھی بین اور پاکستان کے اندر بھی بین، اور دونوں کے اندر فلسطین اور کشمیر کے مسائل چل رہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا الجزیرہ کو بین کیا گیا، کیونکہ الجزیرہ حقائق پر مبنی خبریں دیتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے الجزیرہ کو بین کر دیا۔ الجزیرہ قطری چینل ہے۔ ہر دور کا ظالم ایدی امین مشرف سمیت خانہ قتل عام کے بعد خانہ کعبہ جایا کرتا تھا۔ جنرل ضیاء سے تو امامت تک کروانا، اور ایسی ویڈیوز آتی تھی کہ یہ امیر المؤمنین ہے مسلمانوں کے۔ تو یہ جو ہے نا ماضی میں بھی اس طرح کے کھیل مطلب ہوئے ہیں کہ ہر شخص نے ظلم کیا اور ظلم کے بعد وہ خانہ کعبہ چلا گیا، ہر شخص نے ظلم کیا، ظلم کے بعد خانہ کعبہ چلا گیا۔ پاکستان کے تمام تر جو ہے ڈکٹیٹروں نے اس طرح کا کھیل ہمیشہ جو ہے نا وہ رچوایا ہے۔
ماضی کے اندر جو ہے نا وہ مطلب جنرل ضیاء سے تو امامت تک کروا دی گئی، مشرف بھی گیا، دیگر جنرل، اور ابھی منیر بڑوا جو ہے گیا ہے۔ تو منیر بڑوا نے جو ظلم کیا نا، تو کیا یہ ظلم اسے معاف کر دیا جاتا ہے؟ کوئی اسے معاف نہیں۔ جب تک جو ہے نا، یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک جو ہے نا ایک انسان کے ساتھ ظلم ہوا ہو، وہ انسان آپ کو معاف نہیں کر دیتا، تب تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے مطلب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے نا اور وہ توبہ کر لے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کر دینا، جب تک وہ دوسرا انسان آپ کو سچے دل سے معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کیا منیر بڑوا کو پاکستانی عوام معاف کر دے گی جس طرح کا ظلم و بربریت منیر بڑوا نے کبھی نہیں؟ تو یہ تمام تر کھیل ماضی سے ہم اسی طرز عمل سے کھیل دیکھتا رہے۔ دہشت گرد اسلحہ بارود سمیت گرفتار، یہ جو ہے انتہائی ترین خبر ہے کہ دہشت گرد اسلحہ بارود سمیت گرفتار۔ یہ ایک سٹال لگانے والے شخصیت تھا، وہ مطلب جو ہے نا شرٹس بیچ رہا تھا، اس شرٹس کے اوپر عمران خان کی تصویریں تھی، تو اس شخص کو جو ہے نا وہ پنجاب پولیس نے گرفتار کر دیا کہ ایک قسم سے دہشت گرد ہے، دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، دہشت گرد اسلحہ اور بارود سمیت گرفتار، کیونکہ وہ خان صاحب کے معاملات میں مطلب جو ہے نا شرٹس جو تھی نا وہ بیچ رہا تھا۔ پنجاب پولیس کی بڑی بڑی کامیابی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا۔ ایک مذاق اڑایا گیا پنجاب پولیس کی کہ یہ پنجاب پولیس کی کامیابی ہے کہ خان صاحب سے جو لوگ محبت کرتے ہیں نا انہیں گرفتار کیا جا رہا۔ تو یہ تو حالت ہو چکی ہے۔ اسلام آباد راولہ کوٹ مظاہرین کے حق میں احتجاجی مظاہرے میں شرکت کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ غزرہ عالم 3 بہنوں سمیت گرفتار۔ غزرہ عالم ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خاتون ہے، اس کو جو ہے نا وہ 3 بہنوں سمیت جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا، کیونکہ وہ راولہ کوٹ کے مظاہرین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ میں انہوں نے شرکت کیا تھا، تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ تو حالت جو ہے نا پاکستان کی کر دی گئی۔ پاکستان کے اندر اس وقت عوام کو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ سہیل افریدی 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی تیاری وہ 2 دن کی نہیں کر رہے۔ سہیل افریدی مارچ کی تیاری کشمیر کی طرز پر کر رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم 20 سے 25 دن کی گیم ہوگی۔ عزت ذلت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم حقائق بیان کرتے رہیں گے۔ یہ جو ہے صدیق جان صاحب کی جانب سے انتہائی ترین خبر دی گئی کہ جو ہے نا وہ اب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی وہ میدان میں اتر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے طرز عمل کے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں جس طرح کی احتجاج جو ہے نا وہ کشمیر کے اندر ہے کہ کم سے کم 20 سے 25 دن تک یہ گیم چلے گی، جب جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا 27 ستمبر کو لانگ مارچ اسلام آباد کا رخ کرے گا، تو یہ لانگ مارچ 20 سے 25 دن تک یہ لانگ مارچ چلے گا، تب یہ جو ہے نا اس سے کچھ بن پائے گا۔ تو یہ جو ہے انتہائی ترین بات کی گئی اور اس دفعہ کا احتجاج عوام کو کامیاب بنانا ہوگا۔ عوام جو ہے نا 27 ستمبر کی تیاریاں شروع کر دیں، لگ بھگ 2 مہینے کا ٹائم ہے۔ عوام نے جو ہے نا وہ شکوہ تو کیا کہ 27 اگست کا ڈیٹ کیوں نہیں دیا گیا، لیکن اگر 27 اگست کا دے دیا جاتا تو کیا عوام نکلتی؟ یا مثال جو ہے کل 8 اگست ہے، اگر 8 اگست کا ڈیٹ دیا جاتا یا پرسوں 9 اگست تو عوام نکلتی ہے عوام پر۔ دیکھیے تاریخ پر نربھر نہیں کرتا، کل بھی میں نے کہا جیسے یہ عوام پر نربھر کرتا ہے، جس طرح عوام نکلے گی نا تو جو ہے جتنے عوام نکلے گی جو ہے اتنی ہی احتجاج کامیاب ہوگا۔ یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے، احتجاج کی کامیابی عوام کے نکلنے سے جو ہے نا وہ ہوگی انشاءاللہ۔ 51 دن رہ گئے ہیں، 51 دن کی دوری پر عمران خان کی رہائی، سب سے بڑا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا، پاکستانی عوام کو نکلنا، پورا پاکستان نکلے گا، 1 کروڑ عوام بھی اگر صحیح معنی میں نکلتی ہے نا تو یہ نظام گھٹنے ٹیک دے گا، پاکستان آزاد انشاءاللہ۔ یہ لانگ مارچ پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کرے گا انشاءاللہ، یہ احمد حسن بوبک صاحب کی جانب سے کہا گا اور انشاءاللہ یہ رخ تبدیل کرے گا۔ یہ انتہائی ترین بات ہے۔ اللہ کے گھر کو بھی سیاسی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے وہ منیر بڑوا اور شہباز شریف کی ایک تصویر ہے جس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو بھی سیاسی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے گھر چلے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حقوق انسان سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے تمام تر جو چیزیں وہ معاف، لیکن کسی دوسرے کا ساتھ آپ نے ظلم کیا ہونا تو وہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ دوسرا شخص آپ کو سچے دل سے خود معاف نہیں کر دیتا۔ یہ تمام تر چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یاسر شامی کا تحل کا خیز انکشاف، لاہور پولیس نے 2 خواتین گرفتار کیے، تب وہ تندرست تھی، یاسر شامی ویڈیو بھی لے آئے، لیکن پولیس حراست میں دونوں خواتین
मर चुकी है, कि दोनों खवातीन जो है ना मर चुकी है। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उस वक़्त ये खवातीन तंदुरुस्त थी, लेकिन अब वो दोनों खवातीन मर चुकी है। तो क्यों मर चुकी है, ये जो है तस्वीर आपके सामने, इनके चेहरों पर जो है ना वो ब्लर लगाया गया है, क्योंकि लाहौर पुलिस ने झूठ बोला कि खवातीन नशे में थी। इनकी शक्लों पर कहीं से भी नहीं लगता कि नशे में धुत थी। अगर खवातीन नशे में धुत थी तो अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए। खवातीन एहलकार कहाँ थी, मुकदमे में भी एक भी खातून एहलकार का जिक्र नहीं। यासर शामी ने लाहौर पुलिस के ऑफिशियल मौक़िफ़ का पोस्टमार्टम कर दिया, कि पुलिस के ऑफिशियल मौक़िफ़ का पोस्टमार्टम यासर शामी ने कर दिया। मतलब जो है ना ये जो औरतें थी कोई नशे में धुत नहीं थी, ये कोई नशा नहीं करती थी, उल्टा बेगुनाह औरतों को उठा लिया गया और अब वो बेगुनाह औरतें जो है ना वो वफात पा गई, वो इंतकाल कर गई। ये इंतहाई तरीन खबर आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ भी साजिश बंद कर दे। ये जो है खबर है कि मैंने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। ये स्पीकर जो कौमी असम्बली उनकी जानब से कहा गया, तो स्पीकर कौमी असम्बली को कहा गया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जो है महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ जो है ना वो जो मतलब आप साजिश कर रहे हैं वो साजिश भी आप बंद कर दे। जुल्म की इंतहा हो गई। पंजाब से 5 अगस्त एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कारकुन को आज दहशत गर्दों की तरह काले कपड़े में डांप कर कमरे अदालत में पेश किया जा रहा है। कमरे अदालत के अंदर भी कपड़े नहीं हटाए गए, कि कमरे अदालत के अंदर भी कपड़े नहीं हटाए गए। तस्वीर जो है कमरे अदालत से आई आप देख सकते हैं, कपड़े उनके चेहरों से नहीं हटाए गए, कपड़े से उनका चेहरा ढांपे हुए है अदालत के अंदर भी। तो ये जुल्म हो रहा है पंजाब के अंदर, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के जो है ना लोगों को उठाया जा रहा है, और कोई भी पंजाब के अंदर आवाज उठाता है ना तो उसे एक किस्म से पीटीआई का दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे उठा लिया जाता है। पंजाब के अंदर अवाम को बिल्कुल जो है ना खौफ के तर्ज अमल पर दबा रखा है। जिस दिन पंजाबी अवाम उठी ना तो ये निज़ाम फारिग हो जाएगा, ये लोग आपको नजर भी नहीं आएंगे, पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएगा। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कमेंट आपके साथ शेयर करता चलूँ। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।